ہر انسان کو اپنی سوچ سے نہ دیکھے انسان، کسی کا دل گلاب کی پتیوں سے بھی نرم ہوتا ہے۔ کسی کے بارے میں غلط گمان مت کری، کیونکہ آپ اس کی زندگی کی الجھنوں سے واقف نہیں ہیں۔ انسان ساری زندگی دوسروں سے مقابلہ کرتا رہتا ہے، بھول جاتا ہے کہ اس کا اصل مقابلہ تو اس کی اپنی ذات سے ہے۔ اپنی ذات کا ادراک کیجیے اس سے پہلے کہ آپ اپنے گھر کا راستہ بھول جائیں۔ دوسروں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا بھی محبت ہے۔ خالق کے بعد جس نے مکمل کیا مجھے، اہل جہاں سنو وہ میرے ماں باپ ہیں۔ اچھی باتیں پڑھنے کی عادت ہو تو اچھی باتیں کرنے کی عادت خود بخود بن جاتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں مجھے سے غلط بات بالکل برداشت نہیں ہوتی، در حقیقت غلط بات کو ہی برداشت کرنا ہوتا ہے، صحیح بات کو تو برداشت کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ انسان کا دل محبت سے زیادہ عزت کو پسند کرتا ہے۔ عورت کسی کی امیری غریبی سے متاثر نہیں ہوتی، بلکہ اس مرد سے ہوتی ہے جو عزت دے۔ عورت کی عزت کرنا ایک عزت دار مرد کی نشانی ہے۔ اس شخص سے محبت کرنا بھی ہر دن مرنے جیسا ہے، جسے آپ کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ خسارہ ہمیشہ یاد رہتا ہے جو کسی کے ساتھ مخلص ہو کر کھایا ہو۔ یہ کبھی نہیں سوچنا کہ اللہ مجھے ہی یہ کیوں آزماتا ہے، بلکہ یہ سوچنا کہ اللہ انہی کو آزماتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ رشتوں کو جوڑے رکھنے کے لیے کبھی کبھی گونگا بہرا اندھا ہونا پڑتا ہے۔ فاصلے انسان کو دور ضرور کرتے ہیں، مگر اچھے ہمیشہ یاد رہتے ہیں، دلوں میں بھی، لفظوں میں بھی اور دعاؤں میں بھی۔ اچھا انسان تو وہ ہے جو کسی کا دیا ہوا غم تو بھلا دے، مگر کسی کی دی ہوئی محبت کبھی نہ بھلا سکے۔ جب تعلقات میں آزمائش کے سوا کچھ بھی نہ ہو تو بڑے بڑے ظرف والے بھی ہار جاتے ہیں۔ راستہ ایک ہی تھا، حضرت موسیٰ گزر گئے اور فرعون ڈوب گیا، اس لیے بھروسہ راستے پہ نہیں اللہ پہ کرو۔ محبت خوبصورت نہیں ہوتی، نبھانے والے اسے خوبصورت بناتے ہیں۔ محبت میں ایک چنتے ہیں، باقی سارا جہان رہنے دیتے ہیں۔ باپ سے بھی ملتی ہیں تو اجازت لے کر بیٹیاں، رخصت ہو جائیں تو حقدار بدل جاتے ہیں۔ تنہائی ایک طاقت ہے جسے بہت کم لوگ سنبھال پاتے ہیں۔ اپنی خوشیوں کی چابی کسی دوسرے کی جیب میں مت رکھے۔ جب عقل پر پردہ پڑتا ہے تو سب سے برا سمجھانے والا لگتا ہے۔ اسے کیا ملا جس نے خدا کو کھو دیا، اور اس نے کیا کھویا جس نے خدا کو پا لیا۔ تتلیاں مہینے شمار نہیں کرتی بلکہ لمحے گننا کرتی ہیں، اور اس طرح ان کے پاس بہت وقت ہوتا ہے۔ قدرت نے کس کو کس سے کب ملوانا ہے، اس بات کا فیصلہ وہ خود کرتی ہے، اور دیکھنے والے دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ تنہا رہ لے مگر اپنا معیار مت گرائیں۔ عزت کے بغیر محبت کا کوئی وجود نہیں۔ وہ انسان دکھ کے ویرانے سے کبھی نہیں نکل سکتا جس نے اپنی خوشی کے لیے کسی کی جھولی میں دکھ بھرے ہوں۔ آہستہ آہستہ ہمیں یہ سمجھ میں آنے لگتا ہے کہ زندگی میں ہر وہ شخص ضروری نہیں ہوتا جنہیں ہم ضروری سمجھ کر شامل کر لیتے ہیں۔ کچھ لوگ دل اور نظروں سے ایسے اترتے ہیں نفرت کے قابل بھی نہیں رہتے۔ بہت عجیب دنیا ہے، یہاں جھوٹ نہیں، سچ بولنے سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ آج کل رشتوں کی نہیں مطلب کی قدر ہوتی ہے۔ دنیا کا سب سے مشکل کام اپنوں میں اپنوں کو تلاش کرنا ہے۔ بہترین فیصلہ چاہتے ہو تو سب کچھ اللہ پہ چھوڑ دو۔ سب سے اچھی طلب اللہ کی طلب ہے، اور سب سے اچھی یاد اللہ کی یاد ہے۔ انسانیت بہت بڑا خزانہ ہے، اسے لباس میں نہیں انسان میں تلاش کرو۔ مکافات عمل ہونا اٹل ہے صاحب، دیر سویر ہو سکتی ہے پر ٹل نہیں سکتا۔ دکھ مخت نہیں ہوتے، لیکن انسان ان کو سہتے سہتے تھک جاتا ہے، چپ ہو جاتا ہے، اتنا چپ کہ بعض لوگ مردہ سمجھ کر ٹھوکر لگاتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ جو لوگ آپ کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں اس کا مطلب ہے آپ ان سے کافی اونچے ہیں۔ جو ذات درختوں پر بیٹھے پرندوں کو نیند میں گرنے نہیں دیتی،
وہ ذات بھلا انسان کو بے یار مددگار کیسے چھوڑ سکتی ہے؟ نصیب کیسا بھی ہو، مدد قرآن اور نماز سے لیا کرو۔ اللہ سے جو مانگو گے ضرور ملے گا۔ نصیب ہار جاتا ہے مگر دعائیں ہمیشہ جیت جاتی ہیں۔ بس یقین کے ساتھ دعا کرتے رہو، اللہ تمہیں امید سے بڑھ کر نوازے گا۔ توبہ کرنے سے انسان ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں، تو یہ چانس بس تب تک ہے جب تک سانس ہے، اس کے بعد صرف دردناک عذاب ہوگا اور پچھتاوا رہ جائے گا۔ دنیا اگر ہاتھ سے نکل جائے تو بندہ غریب ہو جاتا ہے، اور اگر یہ دنیا دل سے نکل جائے تو بندہ ولی ہو جاتا ہے۔ اگر دوسروں کو گرانے میں آپ کو جیت لگے تو سمجھ لے کہ آپ خود گرے ہوئے انسان ہیں۔ بے نقاب ہوتے ہیں لوگ، بدلتے نہیں۔ کچھ خاموشیاں ایسی ہوتی ہیں جو سماعتوں کے پردے پھاڑ دیتی ہیں۔ عزت وہ تحفہ ہے جو ہر کوئی نہیں دے سکتا۔ سچائی کے راستے پر چلتے ہوئے اگر اکیلے رہ جاؤ تو مایوس مت ہونا، کیونکہ اکیلا سورج ہی اندھیرے کو روشنی میں بدل دیتا ہے۔ بھائیوں نے یوسف کو مارنا چاہا مگر ناکام رہے، باپ کی نگاہوں سے دور کیا مگر محبت اور بڑھتی گئی، غلام بنا کر فروخت کر دیا مگر بادشاہ بن گئے۔ اس لیے لوگوں کی سازشوں اور تدبیروں سے تم پریشان نہ ہو، اللہ کی تدبیر اور چاہت سب پر بھاری ہے۔ گندے پانی میں جتنا مرضی صاف پانی ملا وہ کبھی صاف نہیں ہوگا، اور صاف پانی میں تھوڑا سا بھی گندا پانی ملا تو پانی گندا ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ اچھے لوگوں کی صحبت میں رہو، ورنہ گندے لوگ آپ کو بھی گندا کر دیں گے۔ محبت کسی ایسے شخص کو تلاش نہیں کرتی جس کے ساتھ رہا جائے، بلکہ محبت تو کسی ایسے شخص کو تلاش کرتی ہے جس کے بغیر نہ رہا جائے۔ سچے رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی غلطیوں کو برداشت کرنے میں ہے، کیونکہ بنا خامی کا انسان تلاش کرو گے تو اکیلے رہ جاؤ گے۔ اپنے جسم کو مت سنوار، اسے تو مٹی بن جانا ہے۔ سنوارنا ہے تو اپنی روح کو سنوار، اسے تو اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ زندگی، محبت و دولت ہر شے اللہ کی عطا ہے، یہ کسی سے کوئی نہیں چھین سکتا، اور جو چھیننے کی کوشش کرے گا اسے کچھ نہیں ملے گا۔ عزت اور خدمت کروانے کا حق سب کا ہوتا ہے، لیکن جب خود کرنے کی بات آئے فلسفے بدل جاتے ہیں۔ ہر لمحے کو محسوس کرنا سیکھیں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ کتنے لمحوں کو اپنے بغیر کسی مصیبت کے گزار لیا ہے۔ جو یقین کی راہ پر چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پہ بہک گئے۔ کسی کے بارے میں برا مت سوچو، ہو سکتا ہے وہ اللہ کی نظر میں تم سے اچھا ہو۔ انسان تب سمجھدار نہیں ہوتا جب وہ بڑی بڑی باتیں کرنے لگے، بلکہ وہ سمجھدار تب ہوتا ہے جب وہ چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھنے لگتا ہے۔ اگر آپ اچھی اور میٹھی گفتگو نہیں جانتے تو چپ رہنا جانیے، کیونکہ چپ رہنا بھی اتنا ہی بڑا کام ہے جتنا کہ بولنا۔ کسی کو اذیت بھرے رات دن سے نواز کر آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب ساری زندگی یوں ہی ہنستی مسکراتے خوش ہی رہیں گے؟ کبھی کبھار حق پر ہونے کے باوجود ہمیں خاموش رہنا پڑتا ہے، اس لیے نہیں کہ ہم ڈرتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں رشتے بحث سے زیادہ پیارے ہوتے ہیں۔ ماں باپ کی دعائیں تسبیح کے دانوں کی طرح ہوتی ہیں، جو اپنے بچوں کے حق میں ہر وقت ہر پل تسبیح کے دانوں کی طرح چلتی رہتی ہے۔ اللہ پاک یہ دعا مانگنے والے ہاتھ ہمیشہ سلامت رکھے، آمین۔ آدمی پہلے عورت کو ستا کر نیم پاگل کر دیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ہمارا ایسی ذہنی مریضہ کے ساتھ گزارا نہیں۔ بیوی سے اپنے والدین کی عزت کی توقع کرنے سے پہلے بیوی کے والدین کی عزت کرے، تاکہ بیوی بھی خوشی سے آپ کے والدین کی عزت اور خدمت کرے۔ اور جب اللہ کی مرضی ہوتی ہے تب کسی کی بھی نہیں چلتی۔ اگر تم کسی سے مسلسل اس کا وقت مانگ رہے ہو تو مت مانگو، کیونکہ محبت بھیک نہیں۔ قرآن پاک کہتا ہے، اپنے دشمنوں کی چالوں سے پریشان نہ ہوا کر، بے شک تمہارا رب
سب سے بہترین چال چلنے والا ہے۔ جس گھر میں لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں اس گھر کا باپ راجا ہوتا ہے، کیونکہ پریوں کو پالنے کی اوقات ہر کسی کی نہیں ہوتی۔ جب انسان اچھے لوگوں سے بھی ڈرنے لگے تو سمجھ لے کہ کسی نے اعتبار نہایت ہی سلیقے سے توڑا ہے۔ انسانوں کے اندر دو کمزوریاں بہت عام ہیں: بھلانے کے قابل باتوں کو یاد رکھنا اور یاد رکھنے کے قابل باتوں کو بھلا دینا۔ بدتمیزی ہر انسان کر سکتا ہے، مگر کسی کسی کو تربیت روک لیتی ہے۔ قبر کی تنہائی سے پہلے بھی قدرت ہمیں کئی بار تنہا کرتی ہے تاکہ ہم خالق سے تعلق کی مضبوطی کو سمجھیں۔ لوگ تمہارے کارنامے دیکھتے ہیں اور رب تمہاری نیتیں دیکھتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، زندگی کو ضرورت میں رکھو، خواہشات میں نہ لے کر جاؤ، ضرورت فقیروں کی بھی پوری ہوتی ہے اور خواہشیں بادشاہوں کی بھی رہ جاتی ہیں۔ دل دکھانے پر بھی جو شخص اب سے شکایت تک نہ کر سکے، اس شخص سے زیادہ محبت آپ کو کوئی نہیں کر سکتا۔ دنیا میں 6 چیزیں آپ کے پاس ہوں تو کبھی نقصان نہیں ہوگا: 1 اچھی زبان، 2 اچھا دوست، 3 امانت داری، 4 خوش اخلاقی، 5 رزق حلال، 6 ماں کی دعا۔ انسان کی آدھی خوبصورتی اس کے زبان میں ہوتی ہے۔ صبر اور قدر کرنا ہر کسی کے بس میں نہیں۔ رشتے نبھانے کے لیے وعدے یا قسموں کی ضرورت نہیں۔ 2 خوبصورت دل ہوں، ایک اعتماد والا، دوسرا احساس والا۔ رب پر یقین رکھیں، کبھی کبھی وہ بھی مل جاتا ہے جس کا سوچا بھی نہیں ہوتا۔ خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا، یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی۔ اس دنیا کے لوگ بس باتوں کی حد تک ہی ابکے ہیں۔ اگر تنقید ہی کرنی ہو تو نرم لہجے میں کریں، کیونکہ نرم لہجہ ضمیر جگاتا ہے، جبکہ سخت لہجہ انا کو جگا دیتا ہے۔ محبت تو انسان کو بدل دیتی ہے، اسے نرم بناتی ہے، اسے دوسرے انسانوں کی قدر کرنا سکھاتی ہے۔ انسان کو اچانک سے دنیا کی ہر شے میں خوبصورتی دکھائی دینے لگتی ہے، پھولوں کے رنگوں میں، بادلوں کی نرمی میں۔ تب احساس ہوتا ہے کہ خدا نے سب کچھ کتنی محبت سے بنایا ہے۔ میرے رب، تیری رحمت اور تیری نعمت کے اتنے درجے ہیں، اگر اس میں سے مجھے ایک قطرہ بھی مل جائے تو میرا کام بن جائے۔ حسرتیں کم ہی ہوں تو بہتر ہے چاند حاصل ہو جائے، تو پھر چاند نہیں لگتا۔ بیٹی سے نہیں، لوگ بیٹیوں کے نصیب سے ڈرتے ہیں۔ اللہ پاک سب کی بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے، آمین۔ مجھے صبر میں رکھنا مولا، کبھی گرنے نہ دینا، نہ کسی کی نظروں میں، نہ کسی کے قدموں میں۔ وہ جو اٹھاتے ہیں کردار پر انگلیاں، تحفے میں ان کو آئینہ دیجیے۔ اکثر ٹوٹ جاتی ہے ایک عورت مردوں کی پگڑیاں سنبھالتے سنبھالتے۔ معافی غلطیوں کی ہوتی ہے، زیادتیوں کی نہیں۔ کبھی کبھی انسان واقعی ہار جاتا ہے، خاموش رہتے رہتے، صبر کرتے کرتے، امیدیں رکھتے رکھتے، رشتے نبھاتے نبھاتے، صفائیاں دیتے دیتے، اپنوں کو مناتے مناتے۔ اور کبھی کبھی خود سے۔ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب ہمیں آخر کار یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ ورق پلٹا جائے یا پوری کتاب بند کر دی جائے۔ ایک ماں ہی تو ہوتی ہے جو اپنا درد بھول کر اولاد کے درد پر مرہم رکھتی ہے۔ دنیا کی ہر چیز سے پیاری ہے مجھ کو میری ماں، کوئی میرے دکھ کو سمجھے نہ سمجھے، پر سمجھتی ہے میرے ہر دکھ کو میری ماں۔ والدین کی جوتیاں سیدھی کرنے سے مقدر بھی سیدھے ہو جاتے ہیں۔ موت سے اتنا ڈر نہیں لگتا جتنا ماں باپ کے بغیر جینے سے لگتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کے والدین کو لمبی عمر دے، آمین۔ ماؤں کی دعاؤں نے ہمیں ایسی ایسی چیزوں سے بچایا ہوا ہے جس کا علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں۔ ماں بیٹی کی وہ پکی سہیلی ہوتی ہے جسے ہر بات بتائے بغیر سکون نہیں ملتا۔ ہمیں جینا نہیں آتا ان کے بغیر۔ یا رب ہماری ماؤں کی عمریں دراز کرنا۔ ماں کی ایک عادت خدا سے بہت ملتی ہے، دونوں ہی معاف کر دیتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا،
انسان واحد ایسی مخلوق ہے جس کا زہر الفاظ میں ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کامیابی حوصلوں سے ملتی ہے، اور اچھے حوصلے دوستوں سے ملتے ہیں، اور اچھے دوست مقدر والوں کو ملتے ہیں، اور مقدر انسان خود بناتا ہے۔ جب اٹھانے والا رب ہے تو کیا فرق پڑتا ہے کہ گرانے والا کون ہے؟ آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ خود کو ہمیشہ خوش رکھیے۔ اے تمام جہانوں کے خالق و مالک، تیری بارگاہ میں التجا ہے، ہم سب پر اپنی عنایات اور کرم نوازیاں، رحمتیں اور برکتیں جاری رکھ، ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو دین و دنیا کی سلامتی عطا فرما، دونوں جہاں کی بھلائیاں ہمیں نصیب فرما، آمین۔ لوگ بیٹی سے کہتے ہیں گھر کی عزت خراب مت کرنا، لیکن بیٹے سے کیوں نہیں کہتے کہ گھر کی عزت برباد مت کرنا؟ آپ کی زندگی میں بعض لوگ نعمت ہوتے ہیں اور بعض لوگ نصیحت ہیں۔ آپ نعمت کی حفاظت کیجیے اور نصیحت سے سبق حاصل کیجیے۔ محبت، دوستی، ہمدردی، رہنمائی، آمدد، اس دنیا میں کوئی نہ کوئی ایسی نشانی ضرور چھوڑ جائے جو یہ بتاتی رہے کہ اس راہ سے آپ گزرے تھے۔ سب سے بڑی نعمت سکون ہے۔ اللہ سے ذہنی اور جسمانی سکون مانگا کرے۔ سال گزر جاتے ہیں، اپنے چلے جاتے ہیں، اور اگر کچھ باقی رہتا ہے تو وہ ہیں یادیں۔ اس لیے دلوں میں محبتوں کو قائم رکھیں۔ اس دنیا کی سب سے بڑی خیر مثبت سوچ ہے، اور دنیا کا سب سے بڑا شر منفی سوچ ہے۔ مبارک ہے وہ نفس جسے برائی کرنے میں تنگی اور نیکی میں راحت محسوس ہو۔ اے اللہ ہمیں شیطان اور نفس کے شر سے بچا، آمین۔ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ کر بے فکر ہو جاؤ، وہ ساری کائنات کا نظام چلا رہا ہے تو تمہاری زندگی کو کیسے بھی کھرنے دے گا؟ زندگی بھی کتنی عجیب ہوتی ہے، پہلے ہمیں وہ دیتی ہے جو ہم نے مانگا بھی نہیں ہوتا، پھر جب انسان اس چیز پر صبر کر لیتا ہے تو وہ چیز بھی واپس لے لی جاتی ہے۔ اپنے محبت کرنے والوں سے اتنی شکایتیں نہ رکھیں کہ آپ کی شکایتیں دور کرتے کرتے ایک دن وہی اب سے دور ہو جائے۔ درخت اپنے پھل سے اور انسان اپنے قول و فعل سے پہچانا جاتا ہے۔ سب سے بڑے فائدے اور انعامات میں سے نیک لوگوں سے دوستی کرنا اور ان کی دعاؤں کو حاصل کرنا ہے۔ زندگی میں اور موت کے بعد بھی کمائی ہوئی دولت ساتھ نہیں جائے گی، لیکن دولت کمانے کے لیے اگر کوئی گناہ کیا ہو تو وہ گناہ ضرور ساتھ جائے گا۔ دنیا کے ہر میدان میں ہار اور جیت ہو سکتی ہے، لیکن اخلاق میں کبھی ہار اور تکبر میں کبھی جیت نہیں ہو سکتی۔ زندگی کے عجائبات میں ایک عجوبہ یہ بھی ہے کہ انسان ان کے ہاتھوں سے ہی تکلیف اٹھاتا ہے جن کے لیے وہ ہمیشہ دعائیں کرتا رہتا ہے، انہیں کوئی تکلیف نہ ہو۔ ظلم کے پاؤں سے جو پھول مسل جاتے ہیں، خار بن کر وہی پتھر پہ نکل آتے ہیں۔ جنگل میں ہم سنتے ہیں سناٹوں کے ساز، بہت پیڑ کے سوکھے پتے دیتے ہیں آواز بہت۔ اصلاح یہ ہے کہ سب فانی ہے، فانی چیزوں کے لیے نہ روئیں، نہ چلائیں، نہ تکلیف میں رہیں۔ اللہ نے اشرف بنا کر جو شرف دیا ہے اسے واویلوں کی نظر نہ کرے۔ سمندر بے بسی اپنی کسی سے کہہ نہیں سکتا، ہزاروں میل تک پھیلا ہے پھر بھی بہہ نہیں سکتا۔ یاد رکھو، خواب تمہارے ہیں تو پورے بھی تم ہی کرو گے، نہ حالات تمہارے حساب سے ہوں گے نہ ہی لوگ۔ سلیقہ سادگی سب آزما کر سمجھ آیا، بہت نقصان ہوتا ہے ادب سے پیش آنے میں۔ ہم فقیروں سے دعاؤں کا کہا ہی نہ کرو، رد ہوئے تو تمہارا بھی یقین جائے گا۔ مت کھول میری قسمت کے اپنوں کو، ہر اس شخص نے دل دکھایا ہے جس پر مجھے ناز تھا، جن دوستوں کی آج کمی ہے۔ حیات میں وہ اپنے درمیاں تھے، ابھی کل کی بات ہے، آنے والے سبز دانوں کی سب شادابی ان سے ہے۔ جانے کیسا سحر چھپا ہے پہلی پہلی بارش میں۔ کسی نے پھول سے پوچھا، تم ہر کسی کو خوشبو دیتے ہو،
آج تک تمہیں کیا ملا؟ پھول نے مسکرا کر جواب دیا، لینا دینا کاروبار ہے، جو دے کر کچھ نہ لے وہی سچا پیار ہے۔ نمازیں سکون دینے لگتی ہیں جب ہم ان کو وقت پر ادا کرنے لگیں۔ آج کے دور میں محبت اور اخلاص اصحاب کہف کے سکوں کی طرح ہے، جو اصلی ہونے کے باوجود رائج الوقت نہیں ہے۔ اگر انسان کے اندر کا احساس ہی مر جائے تو ٹوٹتے گرتی رشتوں کی باریک کرچیاں ایسے زخم دے جاتی ہیں جو رہتی سانسوں تک رستے رہتے ہیں، اور پھر ان زخموں کا کوئی مداوا کرنے والا نہیں ہوتا۔ زندگی کا ایک اصول بنائیں، کچھ بھی بن جائے مگر بے فیض انسان کبھی نہ بنے۔ درخت جب بے فیض ہو جائے تو چولہے میں جھونک دیا جاتا ہے۔ ہم ضرورت پڑنے پر ضرورت مند بن جاتے ہیں اور ضرورت ختم ہونے پر غیرت مند، حالانہ کہ ہم نے احسان مند بننا چاہیے۔ مرنے کے بعد 100 لوگ پوچھیں گے کیسے انتقال ہوا، دوران زندگی کوئی نہیں پوچھتا کیسے جی رہے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، محبت سب سے کرو لیکن اس سے اور بھی زیادہ کرو جس کے دل میں تمہارے لیے تم سے بھی زیادہ محبت ہے۔ انسان کی بے عزتی اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے کہ جس نے دلی تکلیف دی ہو اس کو اپنی تکلیف سنائے۔ اللہ کا شکر ہے کہ میں مسلمان ہوں، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ زندگی میں 2 نصیحتوں پر ضرور عمل کرنا، ایک کبھی بد نظری نہ کرنا، 2 کبھی مایوس نہ ہونا، کسی پر بھی حسد مت کرو۔ ہر کوئی اپنا نصیب لے کر آتا ہے۔ انسان کے کچھ ساتھی بھی ہیں اور کچھ دشمن بھی، لیکن اسے اپنے آپ کو کامیاب بنانے کی جنگ خود لڑنی پڑے گی۔ کیا بیچ کر ہم خریدیں فرصت زندگی؟ سب کچھ تو گروی رکھا ہے ذمہ داری کے بازار میں۔ یا اللہ ہمیں تمام بیماریوں اور مصیبتوں سے شفا اور نجات عطا فرما، آمین۔ اگر کوئی تمہیں تمہارے اچھے اخلاق کی وجہ سے یاد رکھتا ہے تو یقین رکھو کہ تم نے ایک اچھی زندگی گزاری۔ اصولوں کے لیے جنگ کرنا بہت آسان ہے، اصولوں کے مطابق زندگی گزارنا بہت مشکل ہے۔ دنیا و آخرت کی بھلائی دین کے علم کے ساتھ ہے، اور دنیا و آخرت کی برائی و بربادی دین کا علم حاصل نہ کرنے کے ساتھ ہے۔ لوگوں کے ساتھ ان کے کردار کے مطابق نہیں، بلکہ اپنی تربیت کے مطابق رویہ اختیار کریں۔ حاصل زندگی حسرت کی سوا کچھ نہیں۔ یہ کیا نہیں، وہ ہوا نہیں، یہ ملا نہیں، وہ رہا نہیں۔ کامیابی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے لوگوں کے مشورے نہیں سننے پڑتے، جبکہ ناکامی کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے ساری دنیا ہمارے لیے افلاطون بن جاتی ہے۔ سب سے بڑا مذہب انسانیت نہیں، سب سے بڑا مذہب صرف اسلام ہے جو انسانیت کا درس دیتا ہے۔ وقت سب کو ملتا ہے زندگی بدلنے کے لیے، لیکن زندگی دوبارہ نہیں ملتی وقت بدلنے کے لیے۔ ہر چیز زینت چاہتی ہے، اور الفاظ کی زینت خوبصورت لہجے میں ہے۔ اخلاق میٹھی زبان میں نہیں، اچھے اعمال میں ہوتا ہے۔ جیت کی عادت اچھی ہوتی ہے، لیکن کچھ رشتوں میں ہار جانا ہی بہتر ہوتا ہے۔ اپنی زندگی میں ایک شخص ایسا ضرور رکھو جس کی ہر خطا تم نے معاف کرنی ہے۔ محبت سب سے کرو، لیکن اس سے اور بھی زیادہ کرو جس کے دل میں تمہارے لیے تم سے بھی زیادہ محبت ہے۔ اگر جنت کی طلب ہے تو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، نہ کہ تمہارا رب تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ درگزر کرنا سیکھو۔ ہمیشہ سچے لوگوں سے دوستی رکھو، کیونکہ وہ اچھے دنوں میں سرمایہ اور برے دنوں میں محافظ ہوتے ہیں۔ شوق اور جنون ایسی چیزیں ہیں جو گھپ اندھیرے میں راستہ ڈھونڈ لے اور ناممکن کو ممکن کر دکھاتی ہے۔ بہترین انسان عمل سے پہچانا جاتا ہے، کیونکہ اچھی باتیں تو دیواروں پہ بھی لکھی ہوتی ہیں۔ اگر طلب جنت کی ہے تو ماں باپ کی خدمت کرنا سیکھو۔ معافی اور درگزر ایک پھول کی مانند ہے۔ جو لوگ معافی مانگنے سے محروم ہو جاتے ہیں وہ انسانوں کے درمیان رابطے اور تعلق کے پل کو توڑ دیتے ہیں۔
انسان کو اس کی برائیوں سمیت قبول کرنے والا ہی اس کا سچا دوست ہوتا ہے، کیونکہ خوبیاں تو دشمن کی بھی متاثر کرتی ہیں۔ سچا انسان خوشی غمی دونوں حالتوں میں سچ بولتا ہے، ورنہ عبادت تو منافق بھی کرتے ہیں اور اللہ کو مشرک بھی مانتے ہیں، لیکن ایمان صرف سچ بولنے سے آتا ہے۔ ان لوگوں کو ضرور دیا کرو جو مستحق ہوتے ہیں مگر مانگتے نہیں۔ تمہاری اولاد کو شفقت کی ضرورت ہے، ناجائز جائیدادوں کی نہیں۔ امید لگانے کے لیے سب سے بہترین اللہ کی ذات ہے، اور خلوص لوگ مشکل سے ملتے ہیں۔ ان کی قدر کیجیے جو آپ کی خوشی میں مسکرائے اور آپ کے غم میں آپ کا ساتھ نہ چھوڑے۔ بغیر جدوجہد کے امیدیں رکھنا بے وقوفی ہے۔ مخلوق کے ہاتھ میں نہیں ہے تمہیں نقصان دینا، بس جو تقدیر میں لکھا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ خوش رہا کریں، خوش فہمی میں نہیں۔ کانٹا چبھنے کی تکلیف برداشت کرنے پر جہاں اجر کی بشارتیں ہوں، وہاں دل میں نشتر چبھنے کی اذیت برداشت کرنے پر کیا کیا اجر لکھتا ہوگا رب۔ تھکن تو ہوگی جب تم اسے قبول نہیں کر رہے، جس کا رخ تمہاری طرف ہے اور بھاگ اس کے پیچھے رہے ہو جس کی پشت تمہاری طرف ہے۔ یاد رکھو جو تمہاری طرف آتا ہے وہ در حقیقت بھیجا ہوا ہوتا ہے، اور جو تم سے دور جاتا ہے وہ ہٹایا گیا ہوتا ہے، بس تم اس کو قبول نہیں کر پاتے۔ اچھی باتوں کا اثر آج کل اس لیے بھی نہیں ہوتا کیونکہ لکھنے اور پڑھنے والے دونوں یہ سمجھتے ہیں یہ دوسروں کے لیے ہے۔ آغاز پر یقین مت کریں، حقیقی الفاظ ہمیشہ آخر میں ہی ادا کیے جاتے ہیں، اور اللہ وہ دکھ بھی ختم کر دیتا ہے جو ہمیں لگتا ہے کہ ہمیشہ ہماری ذات کا حصہ رہیں گے۔ ایسا مکتب بھی کوئی شہر میں کھولے جہاں آدمی کو انسان بنایا جائے۔ اچھے لفظ تخلیق کرنے کے ساتھ اچھے رویے بھی تخلیق کرنے چاہیے۔ لفظ کتابوں میں زندہ رہتے ہیں تو وہیں کچھ رویے ایسے ہوتے ہیں جو کہ دلوں میں زندہ رہتے ہیں۔ دوست وہ بناؤ جس کی جیب خالی ہو مگر اس کا ضمیر محفوظ ہو۔ دعا دینا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، دعا وہی دیتا ہے جس کے پاس کسی چیز کی کمی نہ ہو، اور ہر ٹوٹا ہوا انسان ہنستی ہوئے انسان کو خود دیکھ کر ہمیشہ دعا دیتا ہے کہ اے خدا اس کا چہرے سے بھی مسکراہٹ کم نہ ہو، خوش و سلامت رہیں، آمین۔ کچھ درد کچھ اداسیاں بہت ہی ذاتی ہوتی ہیں جنہیں ہم چاہ کر بھی کسی پر عیاں نہیں کر پاتے، اور شاید ہمیں خود پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کیوں اداس ہیں۔ کچھ لوگ اتنے غریب ہوتے ہیں کہ دولت کے علاوہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا۔ نفرت کا جو بیج ہم بوتے ہیں، اس درخت کا سب سے کڑوا پھل خود ہمارے حصہ میں آتا ہے۔ سبھی سے ملنا، ہنس ہنس کر مسلسل بولتے رہنا۔ کبھی کیا تم نے دیکھی ہے کسی کی خاموشی یوں بھی؟ محبت سے دیکھو گے تو گلاب میں رنگ ملے گا، خوشبو ملے گی، اور نفرت سے دیکھو گے تو خار آنکھوں میں کھٹکیں گے۔ علم ایک ایسا پھول ہے کہ جتنا کھلتا ہے اتنی خوشبو دیتا ہے۔ ٹھیک ہوں یہ ہم ہر کسی سے کہہ سکتے ہیں، پریشان ہوں یہ کہنے کے لیے کسی خاص کی ضرورت ہوتی ہے۔ اچھے اخلاق میں میٹھا بولنا ہی نہیں بلکہ کڑوی بات کو برداشت کرنا بھی شامل ہے۔ اختلاف پر صبر کرنا اور آن چاہی باتوں اور عمل کو تحمل کے ساتھ برداشت کرنا ہی خوش اخلاقی ہے۔ اگر ہمارا اخلاق صرف من چاہیے چند لوگوں کے لیے اچھا ہے تو ہم صرف موقع پر ست ہیں، خوش اخلاق نہیں۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ ضمیر انسان کی اندرونی گہرائیوں میں موجود خدا کی بہت دھیمی مگر حقیقی آواز ہے۔ اگر آپ کو سکون کی تلاش ہے تو لوگوں میں سکون تقسیم کرو۔ اگر کسی انسان کے پاس یہ تین چیزیں ہوں، رزق، عزت، صحت، مگر پھر بھی وہ غمزدہ نظر آئے تو وہ ناشکرا ہے۔ انتظار کے یہ لمحے بھی عجیب ہوتے ہیں، یا صبر کرنا سکھا دیتے ہیں
या फिर मर मर कर जीने का हुनर सिखा देते हैं। बाज दुख इंसान को अंदर से खोखला कर देते हैं। अपना वो है जो किसी और के लिए तुम्हें नजरअंदाज न करे। ताल्लुक की हकीकत वक्त बता देता है। इतना बेहतर भी ना ढूंढो कि बेहतरीन ही खो दो। परेशान ना हुआ करो, अल्लाह है ना। मैंने खुदा से अपनी जात के लिए सिर्फ सब्र मांगा है। एक खूबसूरत दिल हजार चेहरों से बेहतर है। अपनों से ही सीखा है, कोई अपना नहीं होता। वो बदलेगा तकदीर, वो मेरा भी तो खुदा है। अब लोग एहसास नहीं एहसान करते हैं। सब साथ हैं मगर आर्जी। कुछ अजियतों की वजाहत अल्फाज नहीं कर सकते। सब मिल जाएगा तो तमन्ना किसकी करो। सच बोलने वालों को मीठी बातें करनी नहीं आती। हर तरह से थका देती है ये दुनिया। ए अल्लाह ऐसी कामयाबी दे जिसके बाद कोई नाकामी ना हो। छोटी सोच और पांव में मोच इंसान को आगे बढ़ने नहीं देती। रोटी का नवाला अब पैसे से नहीं खाते बल्कि किस्मत से खाते हैं। और अगर अल्लाह की मर्जी ना हो तो वही नवाला आपकी जान ले सकता है। जिंदगी ने दो चीजें तो जरूर सिखाई है। एक तो अपने में खुश रहना, दूसरा खुदा के सिवा किसी से कोई उम्मीद ना रखना। किसी को पसंदीदा बना लेना आला ज़र्फी है और किसी का पसंदीदा बन जाना खुशकिस्मती है। खुशकिस्मत अगर तकब्बुर ना करे तो सूना है और आला ज़र्फ अगर मुनाफिक ना हो तो हीरा है। लफ्जों की महक वही महसूस कर सकता है जिनके दिल और दिमाग में फूल ही फूल बसते हों। हर चीज की कीमत होती है, इंसान की कीमत उसकी खूबियां हैं। अगर जिंदगी कभी रोशनियों का तोहफा दे तो उन्हें मत भूलना जिन्होंने कभी अब के अंधेरे बांटे थे। अक्लमंद वो है जो सूरत ही को नहीं, सीरत को भी संवारने की कोशिश करे। तकलीफ देने के बाद जताई गई मोहब्बत और नजरअंदाज करने के बाद दी गई अहमियत कोई मानी नहीं रखती। किसी की नरमी को इसकी कमजोरी ना समझो। अगर वो सर झुका के चलता है तो सिर्फ खुदा के खौफ से। रोजाना इस दुनिया से लोगों का रुखसत होते रहना जिंदा रहने वालों के लिए बहुत बड़ी नसीहत है। बस इंतजार कीजिए, तुम्हारा रब तुम्हारे दिल से निकली हुई हर पुकार सुनता है। दुनिया एक दरिया है जिसके मुसाफिर लोग हैं, जिसका किनारा आखिरत और जिसकी कुश्ती तकवा है। अच्छे वक्त की एक खामी है कि जल्दी गुजर जाता है और बुरे वक्त की अच्छी बात यह है कि हमेशा नहीं रहता। अगर तुम अपने रब पर बहुत भरोसा रखते हो तो ये भी जान लो कि तुम्हारा रब इस भरोसे को कभी टूटने नहीं देगी। वो बुलंदी किस काम की जिस पर इंसान चढ़े और इंसानियत से गिर जाए। इज्जत नफस बहुत कीमती शय है। कोई हाथ छुड़ाए तो छोड़ दिया करे। जिसको आपकी कमी महसूस ना हो तो यकीन माने कि वो आपकी मौजूदगी को भी महसूस नहीं करता। जो दीन को बर्बाद करके दुनिया संवारते हैं उनका ना तो दीन रहता है और ना ही दुनिया सांवर पाती है। खुशियां बांटने ही से सच्ची खुशी हासिल होती है। जब मौत का वक्त आता है तो एक लम्हे की भी मोहलत नहीं मिलती। दुआ कीजिए मेरा और आपका खात्मा ईमान पर हो, आमीन। ताल्लुकात की बुनियाद एहसास है और एहसास हमेशा वही करता है जो खुद गरज नहीं होता। कभी कभी इंसान को वो रिश्ते भी थका देते हैं जो उसका सुकून होते हैं। बदला तो वो लेते हैं जिनका दिल छोटा हो। हम तो मुआफ करके दिल से ही निकाल देते हैं। किसी पर ज्यादा नाराज होने से बेहतर है अपनी जिंदगी में उसकी अहमियत कम कर दें। मोहब्बत रूह का गुलाब है, अगर ये मुरझाए तो जिंदगी में कशिश नहीं रहती। बड़े कठिन हैं रास्ते हयात के, आपका राज आपका खून है। इसके दौड़ने की जगह सिर्फ आपकी रगें होनी चाहिए। मुनाफिक जब किसी को गिराना चाहता है तो उसे धक्का नहीं सहारा देता है। झुको सिर्फ वहां पर जहां तुम्हें झुकाने की जिद ना हो। आपके पीछे बात करने वाले दरअसल अब से बहुत पीछे होते हैं। लोग हमसे जल रहे हैं
مطلب ہم صحیح چل رہے ہیں۔ ہر شخص یہاں خوش رہنے کے لیے پریشان ہے۔ دکھ سنانے کو فقط خدا ہی تو ہے۔ دلوں پہ راج سچائی کرتی ہے، دکھاوے نہیں۔ جہاں بھی رہیں مخلص رہیں۔ کسی کو اجاڑ کر بسے تو کیا بسے، یا رب تجھ پہ چھوڑ دیا سب۔ بہترین فیصلے چاہتے ہو تو سب کچھ اللہ پر چھوڑ دو۔ کہیں صبر کی اور کہیں شکر کی آزمائش ہے۔ جس کی خواہش کم ہے وہی دولت مند ہے۔ زندگی کی کتاب میں سب سے حسین صفحہ ماں کی محبت ہے۔ زندگی کا ایک مقصد بنا لیجیے، پھر ساری قوت اس کے حصول پر صرف کر دیں، یقیناً کامیاب ہوں گے۔ علم انسان کو ایسے زندہ کرتا ہے جیسے بارش زمین کو۔ اللہ سے محبت کرنے والوں کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ اللہ کی رضا میں ہمیشہ خوش رہتے ہیں۔ اپنے دل کو اتنا مضبوط بنا لو کہ اندر کوہرام بھی مچا ہو تو کسی کو خبر نہ ہو۔ ماں دنیا کا سب سے قیمتی ہیرا ہے۔ مسکرائیے اور سب کو بتا دیجیے کہ آپ آج کل سے بھی زیادہ مضبوط انسان ہیں۔ میں راضی ہوں مولا، بس یہ آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ ہم جب بھی ملے، جس سے بھی ملے، دل سے ملے۔ ہم لوگ دکھاوے کی محبت نہیں کرتے، نہ ہونے کا احساس سب کو ہے، موجودگی کی قدر کسی کو نہیں۔ کچھ اداسیاں کسی کے ساتھ بھی بانٹی نہیں جا سکتی، انہیں خود کے اندر رکھنے میں ہی سکون ہوتا ہے۔ آزمائش ان کے لیے ہوتی ہے جنہیں اللہ چاہتا ہے، اور صبر وہ کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں۔ زندگی گزارنے کے لیے عقل نہیں، محبت درکار ہوتی ہے۔ میسر اتنے رہو کہ قدر برقرار رہے۔